نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے متعلق جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود زبانی کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی، اور جو اور کفار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ، وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا کرتے تھے اور اس کو حق سچ بھی جانتے تھے۔ اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی سمجھتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا اور جو صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی تعلیمات کو راسخ فرمایا، اور پھر انہیں اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر شامل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے گھر سے نکلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے گھر سے نکلا میں، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی پہلے مسجد حرام میں پہنچ چکے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر پہنچ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ پڑھنی شروع کی تو میں حیران ہوا قرآن پاک کے انداز پر، کہ جیسے قریش کے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں، تو میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں تلاوت فرمائیں سورۃ الحاقہ کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو شبہ تھا کہ جیسے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، اور جس پر آیا ہے وہ ضرور رسول ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم بہت کم لوگ ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا اپنے دل میں کہ یہ تو کاہن بھی ہے، کہ جو میرے دل کی بات جان گیا، کہ میں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے اور اس نے آیتیں پڑھ دیں، یہ میرے دل کی بات جان گیا، تو یہ کیا ہے کہ یہ شاعر کے ساتھ کاہن بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی سورہ حاقہ کی آیتیں تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ تو یہ کسی کاہن کا کلام ہے، جیسا بعض کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، کہ تم بہت کم سمجھتے ہو اس کو، کہ جیسے بعض کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر وغیرہ، شاعر یا کاہن وغیرہ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کی آیتوں کے اندر یہ چیزیں واضح فرما دیں کہ تم جو کچھ کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں کستے ہو، بہتانے باندھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں دوسروں کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نر مبعوث کردہ رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بنایا اور نہ ہی کاہن بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان باتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جواب دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت پوری طرح اسلام میرے دل کے اندر گھر کر گیا تھا، میرے دل کے اندر اچھی طرح سے اتر گیا تھا۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جب یہ باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے اندر اپنے سے پہلے پانا، اور نماز کی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اور قرآن پاک سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونا، اور پھر ان چیزوں کے اوپر اپنے دل میں خیال اور وہم پیدا کرنا کہ جس طریقے سے اور عرب لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو قرآن پاک کا انداز بیان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ جہاں یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ ہوئی اس چیز پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ رسول ہیں، کوئی شاعر نہیں ہے، کہ وما هو بقول شاعر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں سورہ حاقہ کی تلاوت فرمائیں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی فرمائی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کاہن بھی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن ہونے کی بھی نفی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی کاہن ہیں، بلکہ میرے رسول ہیں، میرے نازل کردہ مبعوث کردہ اس دنیا کے اندر۔ تو یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، اور ان کے دل کے اندر بھی یہ چیزیں اتر گئیں، اور اس وقت تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا کہ اسلام پوری طرح میرے دل کے اندر اتر چکا تھا یا گھر کر گیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے مختلف واقعات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں یا طعن و تشنیع والی باتیں ہیں، یا صحیح اور حق پر ہونے کی یا غلط پر ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو ختم فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔